الیکشن کمیشن کے ارکان اور اہل خانہ کو دھمکیاں۔ لاہور سے گرفتار فواد چودھری کی اسلام آباد کی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل میں کہا فواد چودھری کا مقصد بغاوت پر اکسانا تھا، معلوم کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون شامل ہے۔ الیکشن کمیشن ممبران کو دھمکانے کے کیس میں فواد چودھری کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ڈیوٹی جج نوید خان کے روبرو پیش کیا گیا۔ فواد چودھری نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ مجھے ہتکڑیاں لگائی گئی ہیں، حالانکہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی وکلا نے فواد چودھری کی ہتکڑی کھولنے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن نے مقدمے کا متن پڑھتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی حالت اس وقت منشی کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے لقمہ دیا کہ تو الیکشن کمیشن کی حالت منشی کی بنی ہوئی ہے، جس پر ڈیوٹی جج نے فواد چودھری کو بیچ میں ٹوکنے سے منع کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ممبرز کے گھروں تک پہنچیں گے۔ اس کا مقصد الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت کو فروغ دینا تھا۔ وہ اس تقریر پر اب بھی کھڑے ہیں۔ دوران سماعت فواد چودھری نے ایف آئی آر خارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایف آئی آر قانون کے مطابق ہی نہیں، تنقید کرنے پر مجھ پر غداری کا الزام لگا دیا گیا۔ میں جو بات کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے کرتا ہوں، میں پارٹی ترجمان ہوں۔ فواد چودھری کا عدالت میں کہنا تھا کہ بغاوت کی دفعہ بھی مقدمے میں شامل کر دی گئی ہے، مجھے بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نہ ملک کی اسٹیٹ ہے نہ حکومت۔ اگر الیکشن کمیشن پر تنقید نہیں کر سکتے تو مطلب کسی پر تنقید نہیں کر سکتے۔ مدعی وکیل کا مطلب ہے کہ تنقید کرنا بغاوت ہے، میری باتیں غلط کوٹ کی گئی ہیں۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ تفتیشی افسر نے کیا برآمد کرنا ہے، جسمانی ریمانڈ مخصوص تفتیش کے لیے لیا جاتا ہے۔ فواد چودھری کے دوسرے وکیل علی بخاری نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بعد آپ انصاف کرنے والے ہیں۔ تفتیشی افسر کی جانب سے 8 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ وکیل علی بخاری نے استدعا کی مخالفت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت لی؟ بس بندہ اٹھا کر لے آئے۔ پراسیکیوشن نے استدعا کی کہ فواد چودھری کے موبائل اور لیپ ٹاپ سمیت دیگر ڈیوائسز برآمد کرنی ہیں۔ فواد چودھری کا فوٹو گرامیٹرک ٹیسٹ اور وائس میچ کرانا ہے۔ فواد چودھری کے تیسرے وکیل قیصر امام نے دلائل میں کہا کہ میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کے کسی رکن نے خوف محسوس کرنے کا بیان نہیں دیا۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کون سی دفعات مقدمہ میں لگتی ہے اور کون سی نہیں۔ جب وہ اپنا بیان مان رہے ہیں تو کیوں وائس میچ ٹیسٹ کروانا ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عدالت کو تھکا کر فیصلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا کیس عام نہیں، اس کے ساتھ دیگر افراد بھی ملوث ہیں۔ اس پر فواد چودھری نے کہا کہ اگر دیگر لوگ بھی ملوث ہیں تو ان پر بھی پرچہ کریں۔ عدالت نے 2 جانب سے دلائل سننے کے بعد فواد چودھری کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے فواد چودھری کو 27 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے بیان دیا کہ فواد چودھری غیر قانونی حراست میں نہیں ہیں، ان کے خلاف مقدمہ ہے اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کا ریمانڈ دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کی تو عدالتی حکم پر آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پیش ہوئے اور بتایا کہ فواد چودھری لاہور یا پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ فواد چودھری اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان کا آئی جی پولیس اسلام آباد سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب نے درخواست کی مخالفت کی اور بتایا کہ فواد چودھری کی حراست غیر قانونی نہیں ہے اور نہ ہی وہ محبوس ہیں۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کے معاملے میں لا قانونیت بتائیں۔ عدالت نے باور کرایا کہ حراست کیسے قانونی غیر قانونی، اس پر کوئی زبانی بات نہیں ہوگی، عدالت کو مطمئن کریں۔ فاضل جج نے قرار دیا کہ عدالت 7 بجے بھی بیٹھ سکتی ہے کہ اپنی لائن کراس نہیں کر سکتی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو اسلام آباد لے جاتے ہوئے فاروق حبیب پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑے۔ کہتے ہیں ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری پر کھلاڑی آپے سے باہر، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی سیکیورٹی اداروں کی گاڑی روکنے کی کوشش۔ فواد چودھری کو لے جانے والے سیکیورٹی اسکواڈ کے سامنے آ گئے، اہلکاروں سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ فاروق حبیب پولیس اہلکاروں سے الجھتے اور بولتے رہے کہ گاڑی میرے اوپر سے جائے گی۔ لاہور ٹول پلازا پر پیش آنے والے واقعے کے دوران فاروق حبیب بولے فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ بلا رہی ہے، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔
मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स के जवान उनके साथ थे। उनको मैंने कहा कि कोर्ट के बार बार अहकामात हैं, फवाद चौधरी को कोर्ट के सामने पेश करो, इस्लामाबाद ना लेके जाओ, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप तौहीन अदालत कर रहे हो। तौहीन अदालत की है इन्होंने। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इतना ताकतवर है कि वो अदालतों के अहकामात को बाईपास करके, नजरअंदाज करके फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाता है? उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया? इसने कौन सा जुर्म किया? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। कहा, किसी जमहूरियत में ये जुर्म होता है कि इसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया। ये भी कहा कि मुझे जेल से कोई डर नहीं, मौत बहुत करीब से देखी है, जब अल्लाह का फैसला होगा टाइम ना आगे होगा ना पीछे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। मुझे पूरा अल्लाह पे एतमाद है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे मानने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे कोई फिक्र किसी की नहीं है। और मुझे कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? हमारे वर्कर्स के ऊपर एक तो गिरफ्तारियां शुरू होगी और प्लान बन गया पकड़ने का। और ये जो फवाद चौधरी का हुआ है, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया, ये वो करने आया जो मैंने पहले भी कहा था, जो आसिफ जरदारी ने इलेक्शन करवाया अभी कराची के अंदर, कि वोट बैंक है नहीं पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी जीत जाती है कराची से। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये प्लान एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको रखा गया है। मुस्लिम लीग नून ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई रहनुमा के खिलाफ पर्चा हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कटवाया। गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सियासी तौर पर गिरफ्तार करना होता तो पीटीआई के कई रहनुमा जेलों में होते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल आ गया। पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान दौर में लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ ने अदालतों में पेशियां भुगती। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, मुकदमे के मुद्दई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को घसीटा गया, अस्पतालों में घसीटा गया, जेलों में बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदालत और इदारों को फैसला करना होगा कि किस जगह पर लाइन ड्रॉ करनी है। गालियां, फांसी की बातें करने वालों को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। आज ये फैसला करना होगा कि आपने, अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से अमल में आई। इन जैसे लोगों की जगह जेल होगी। हालिया जो कल रात फवाद चौधरी की कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी अमल में आई, ये उसको किसने इख्तियार दिया कि आईनी इदारों की सालमियत के साथ खेले? लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना था कि फवाद चौधरी पर सिर्फ पर्चा हुआ, टीवी लगाओ तो लगता है कि क़यामत आ गई। ये जो रिलीफ लेने का ट्रेंड बन गया है कि टाइम से पहले आप एक अपील कर दें, भाई अपील की स्टेज आएगी, अपील की एक स्टेज है। अता तारड़ ने कहा कि इदारों पर धौंस डालकर अपनी मर्जी के नतीजे लेने का जो रिवाज है, इसकी बाज पुर्स तो होगी। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुश्किल कभी देखी नहीं। इमरान खान ने एक दिन जेल में नहीं गुजारा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से दबाव में नहीं लाया जा सकता। पीटीआई रहनुमाओं ने सियासी के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी को बुज़दिली करार दे दिया। पैगाम दिया कि ऐसे हथकंडों से आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, साथी रहनुमा बरहम। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने की कोशिश करार दे दिया। ऐसा बीज बो दिया है जिससे उस इंतखाबात अभी हुए नहीं हैं
ان کی شفافیت پر پہلے ہی سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. شیریں مزاری پریس کانفرنس میں بولی کتنے لوگوں کو چپ کروایا جائے گا. The Election Commission cannot withstand simple political rhetoric where Fuad Chaudhry called them clerks. حماد اظہر نے اقدام کو سیاسی انجینئرنگ قرار دیا. اس وقت پورے ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ جو پی ڈی ایم کی رجیم ہم پہ مسلط کی گئی ہے، انہوں نے ملک کے اندر اتنی گھٹن پیدا کر دی اور اتنی تباہی پیدا کر دی ہے کہ آج ملک ایک بالکل ایج کے اوپر کھڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا چھوٹا سا مس ایڈوینچر اکنامکلی یا پولیٹیکلی یعنی معاشی یا سیاسی طور کے اوپر ملک کو بڑا گہرا نقصان پہنچا سکتا ہے. اسد عمر نے ٹویٹ میں لکھا سچ کڑوا ہوتا ہے. فواد چودھری کو اسی لیے گرفتار کیا گیا. حسان خابر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا یقین رکھیے اب آوازیں اور بھی بلند ہوں گی. ڈاکٹر یاسمین راشد بولی ان حرکتوں سے واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز نے فواد چودھری کی گرفتاری کو بزدلی قرار دیا. زلفی بخاری نے کہا 9 ماہ سے جو ہو رہا ہے اس پر یہ امید رکھی جائے کہ خاموشی اختیار کی جائے. مسرت چیمہ کا کہنا تھا تشدد گرفتاریوں سے نظریے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا فواد چودھری کی گرفتاری میں الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن گیا. الیکشن کمیشن کا کام پرچے کروانا نہیں الیکشن کروانا ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے بھائی فراز کی ضمانت منظور کر لی گئی. میجسٹریٹ نے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا. فراز چودھری کو گرفتاری کے بعد جہلم کے علاقہ میجسٹریٹ وقاص وڑائچ کے سامنے پیش کیا گیا. میجسٹریٹ نے 50,000 مچلکوں کے عوض فراز چودھری کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کے احکامات جاری کر دیے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں فراز چودھری نے کہا حقیقی آزادی کی جد و جہد میں عمران خان کے ساتھ ہیں. فراز چودھری کو فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے سے گرفتار کیا گیا تھا. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری نے ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی. ملکی سیاسی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بڑے سیاسی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک کے موقع پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ملاقات. وزیراعظم نے سید محسن رضا نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. کہا امید ہے آپ اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق آسن طریقے سے سر انجام دیں گے اور الیکشن کے عمل کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی چودھری وجاہت اور موسیٰ الہی پر مقدمے کی مذمت. کہتے ہیں شریفوں کے ظلم کی سیاہ رات جلد ختم ہونے والی ہے، پھر ان کے تمام غیر قانونی اقدامات کا حساب ہوگا. سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارے 5.5 ماہ کے دور حکومت میں کسی ایک سیاسی کارکن کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی گئی. نون لیگ کی قیادت انتقام کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. شریف جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے رانا ثناءاللہ اور عطا اللہ تارڑ جیسے لوگ چوزوں کی طرح پھدکنا شروع کر دیتے ہیں. سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ میرے خیال سے مزید گرفتاریاں ہوں گی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. سابق وزیر داخلہ کا ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ سب ہونا ہی تھا. میں نے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائیں، اب ہمیں لڑنا ہوگا. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہونے کے سوال پر مسکرا اٹھیں. مریم نواز کا لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پنجاب میں نئی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھاؤں گی. مسائل آئے، آپ کو ہمیشہ ایکٹیو دیکھا، تو نئے رول میں کس طرح ایکٹیو ہوں گی؟ نئے رول میں نئی ذمہ داریوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لینے جا رہی ہے مریم بی بی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی بڑا خوبصورت نام ہے.